نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله العظيم. قابل احترام دینی بھائیوں، آج ایک اہم عنوان پر گفتگو کرنی ہے اور وہ ہے اس وقت ہمارے ملک میں مسلمانوں کی صورتحال. اس وقت ہمارے ملک کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے، اور دیکھا جائے تو پچھلے کئی سالوں سے جو چیز دیکھنے کو مل رہی ہے اس سے ہم سب اچھی طرح واقف ہیں. یہ حالات جو مسلمانوں پر آ رہے ہیں اور ہر آئے دن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں میں جو حالات تھے اس سے زیادہ سخت قسم کے حالات اور واقعات پیش آتے جا رہے ہیں. اس ملک کے اندر یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، مسلمانوں کے علاوہ دوسری بہت ساری قومیں آباد ہیں اور وہ رہتی ہیں. لیکن آپ غور کریں تو جو کچھ بھی حالات پیش آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، دوسری قوموں کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات نہیں. وہ سب ایک طرح سے ہیں، سکون سے ہیں. کیا ایک بڑی تعداد میں ہمارے ملک کے اندر عیسائی نہیں رہتے ہیں؟ اور عیسائی بھی آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہیں. ان کے ہمارے ملک میں عمومی طور پر اور اس شہر بنگلور کے اندر خاص طور پر بہت سے چرچ موجود ہیں. لیکن کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ بنگلور کے اندر یا کسی اور ہندوستان کے کسی اور شہر میں ان کی عبادت گاہ سے چھیڑ چھاڑ کیا گیا ہوگا یا ان کی کسی اور دینی معاملے میں مداخلت کی گئی ہوگی. ایسا ہمیں سننے میں نہیں آیا. یا اس طرح سے دوسری اور بھی بہت سی قومیں ہیں، ان میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا، صرف مسلمانوں کے ساتھ یہ بات پیش آ رہی ہے. ہمیں یہاں سمجھنا اور غور کرنا ہے کہ آخر وہ بات کیا ہے، کس وجہ سے مسلمانوں ہی کے ساتھ یہ باتیں پیش آ رہی ہیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ، دوسری قوموں کے ساتھ یہ بات پیش نہیں آ رہی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، کئی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت آج مجھے جس بات کی طرف، جن چیزوں کی طرف توجہ
دلانی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے دین کو، مذہب اسلام کو خود ہم مسلمانوں نے کم بدنام نہیں کیا ہے۔ ہمارے دین کی جو صحیح شکل و صورت ہے، ہم مسلمانوں نے ہمارے دین کو اس کی صحیح شکل و صورت کے ساتھ دوسروں کے سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ دو بنیادی خرابی ہمارے اندر آئی جس کی وجہ سے ہمارا یہ دین آج لوگوں کے سامنے بدنام ہے۔ لوگ اسلام سے نفرت کر رہے ہیں، لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، لوگوں کو اسلام پر اعتراض ہو رہا ہے۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال کروں کہ کیا دین اسلام کی کوئی ایک چھوٹی چیز بھی ایسی ہو سکتی ہے جس پر کوئی اعتراض کیا جا سکے؟ کیونکہ یہ پورا کا پورا دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز پر کوئی اعتراض ہو سکتا ہے، اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، کوئی نقص اور کوئی کھوٹ اس میں ہو سکتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہو نہیں سکتا۔ اگر ہم ایسا کہیں گے تو ہمارا ایمان چلا جائے۔ دنیا کے لوگ اگر کوئی قانون بنائے، کوئی قانون کی کتاب لکھیں، کوئی دستور تیار کریں تو اس کے اندر کمی کا بھی امکان ہے، کوتاہی کا بھی امکان ہے، نقص بھی ہے، خرابی بھی ہے اور ہوتی بھی ہے، اس میں تبدیلی آتی ہے، بدلا جاتا ہے کہ یہ قانون صحیح نہیں بنا، یہ زیادہ مفید نہیں ہے۔ مگر اللہ تبارک و تعالی جو ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں، ہر ایک کی حکمت اور مصلحت سے واقف ہیں، انہوں نے جو تعلیم دی ہے، جو دین دیا ہے، جو قانون دیا ہے ہمیں، اس میں کسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اسلام سے لوگ دور بھاگ رہے ہیں، اسلام سے نفرت ہے، اسلام کے قریب نہیں ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مجھے دوسروں سے کوئی شکوہ نہیں کرنا ہے، ہمیں اپنے دامن میں جھانکنا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ ہم مسلمانوں نے اس دین کے ساتھ کیا کیا ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ یہ دین تو ایسا تھا کہ لپک لپک کر لوگ اس کی طرف آتے، اس کو گلے لگاتے، اس کے احکام اور تعلیمات پر عمل کرتے، مگر اس سے دور ہو گئے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ایک تو ہم مسلمانوں نے اپنے عمل سے دین کی صحیح شکل و صورت کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ آج سوشل میڈیا پر اسلام کے بارے میں بہت سے پروپیگنڈے ہوتے ہیں، اسلام ایسا ہے، اسلام ایسا ہے، اسلام میں یہ ہے، اسلام میں وہ ہے۔ اگر ہم مسلمانوں کی زندگی دین اسلام کے مطابق ہوتی تو ایک طرف سوشل میڈیا ہوتا اور ایک طرف ہم مسلمانوں کی زندگی ہوتی۔ جس محلے میں، جس معاشرے میں، جس بازار میں، جس کمپنی میں، جس کارخانے میں، جس جگہ پر بھی ہم ہوتے تو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے، اپنے حسن کردار سے لوگوں کو ہم بتا دیتے کہ سوشل میڈیا پر جو اسلام کی تصویر پیش کی جا رہی ہے اسلام وہ نہیں ہے، اسلام ہم ہیں، ہمیں دیکھیے ہمارا عمل کیسا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے اپنے عمل سے اسلام کو بدنام کر دیا۔ اور دوسری چیز کہ ہم نے اسلام کی زبان سے بھی لوگوں کو دعوت نہیں دی۔ جس طرح سے لوگوں کے سامنے اسلام کا تعارف کرانا چاہیے، اسلام کی تعلیمات اور احکام کو لوگوں کو بتانا چاہیے، ویسا ہم نے دین اسلام کا تعارف، انٹروڈکشن لوگوں کے سامنے نہیں کرایا۔
یہ دو وجہ ہیں، ایک تو ہماری عملی زندگی خراب ہے، اس وجہ سے ہم لوگوں کے سامنے نمونہ نہیں بن سکے، دوسرے یہ کہ ہم نے اپنی زبان سے بھی لوگوں کو، غیروں کو اسلام کا تعارف نہیں کرایا، جس کی وجہ سے وہ اس دین اسلام سے بدظن ہیں، متنفر ہیں، وہ دین کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں؟ آپ دیکھیے، میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا چلوں کہ ہمارا دین صرف ایمان کا نام نہیں ہے، صرف روزے نماز کا نام نہیں ہے، صرف عبادت معاملات کا نام نہیں، بلکہ ان سب کے مجموعے کا نام دین اسلام ہے۔ اب دیکھیے کہ دین اسلام ایمان کے سلسلے میں ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، نفع اور نقصان پہنچانے والا اللہ ہے۔ اگر اللہ ہمیں کوئی نفع پہنچانا چاہے، دنیا کی ساری طاقت مل کر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو پھر دنیا کی ساری طاقت مل کر ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اولاد اللہ ہی دے سکتا ہے، زندگی اللہ ہی دے سکتا ہے، موت اللہ ہی دے سکتا ہے، روزی اللہ ہی دے سکتا ہے۔ یہ ہمارا اسلام، یہ ہمارا ایمان اس پر ہونا چاہیے، یہ ہمارا اسلام ہمیں بتا رہا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے، اولاد کے لیے کبھی ہم کسی اور مزار پر، روزی کے لیے کوئی اور رکیا کر رہے ہیں، کوئی اور بیماری آ گئی کہیں اور چلے جا رہے ہیں، کسی اور مزار پر، کسی اور پیر صاحب کے یہاں، کسی اور جگہ پر۔ دیکھیے ایمان کے بعد میں بھی ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ عبادات میں آئیے، نماز کو دیکھ لیجئے، ہماری اس امت کا 95-98% طبقہ ایسا ہے جو نماز جیسی عبادت کو نہیں انجام دیتا۔ روزے میں آ جائیے، نوجوان قسم کے لوگ روزہ چھوڑتے ہیں۔ زکوٰۃ پہ آ جائیے، ہمارے مسلمانوں کی ایک اچھی خاصی تعداد وہ ہے جو بڑے مالدار ہیں، اللہ نے دولت دے رکھی ہے، لیکن وہ صحیح طور پر زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ حج کو لے لیجئے، حج فرض ہو چکا ہے، حج کو یا تو کرتے نہیں ہیں یا یہ کہ اس کو مؤخر کرتے ہیں، ابھی گھر بنانا ہے، ابھی بچوں کی شادیاں ہیں، ابھی یہ ہے، ابھی وہ ہے، ہوتے ہوتے کبھی موت آ جاتی ہے، دنیا سے اس حال میں چلے جاتے ہیں کہ اس اہم فرض کو ادا نہیں کیا۔ یہ عبادات ہے۔ اب آگے بڑھیے، معاملات میں آتے ہیں، معاشرت میں آتے ہیں۔ معاملات میں ہمیں کہا گیا کہ نکاح کے سلسلے میں دیکھیے، نکاح ہمیں دین کی بنیاد پر کرنا ہے، لیکن ہم خوبصورتی کی بنیاد پر، ہم مال و دولت کی بنیاد پر نکاح کرتے ہیں۔ طلاق میں آ جائیے، اسلام کہتا ہے کہ 3 طلاق نہ دو، 3 طلاق دینے کے بعد بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی، لیکن مسلمان ذرا سی بات پر 3 طلاق دیتا ہے اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، پھر جا کر ادھر ادھر سے فتوے معلوم کرتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو نکاح کے بعد میں بھی دین پر عمل نہیں، طلاق دینے کا مسئلہ آیا، وہاں دین پر عمل نہیں۔ بازار میں آ جائیے، تجارت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یاکلون الربا لا یقوم الذی الا، یہ قرآن کی آیت ہے کہ سود سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود سے اگر باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال کو غلط طریقے سے نہ کھاؤ، غلط طریقے سے نہ لے لو۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود نہ کھاؤ۔ لیکن مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد یہ ہے جو سود کے معاملے میں ملوث ہیں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ کیا ہم میں ایسے لوگ نہیں پائے جاتے؟ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی کو ناحق قتل نہ کرو، ناحق قتل بھی کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ بدنگاہی نہ کرو،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہ کو نیچی رکھو. نگاہ نیچی رکھنے کو ہم تیار نہیں. عورتوں سے کہا جا رہا ہے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، عورتیں تم بھی نگاہ کو نیچی رکھو. وہ بھی بے پردہ گھوم رہی ہیں، وہ بھی نگاہ نیچے رکھنے کو تیار نہیں ہے. آگے بڑھیے، معاشرت میں آئیے. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ. کیوں مذاق اڑا رہے ہو؟ ارے اس بنا پر کہ تم اچھے ہو وہ خراب ہے. نہیں نہیں، قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ اچھے ہوں تم خراب ہو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، آپس میں بدظنی قائم نہ کرو. قرآن کہتا ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. قرآن کہتا ہے ولا تجسسوا، تہمیں نہ پڑو. یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہے. آپ بتائیے کہ کون سی وہ تعلیمات ہے جس پر ہم عمل کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کا عمل کس پر ہے؟ آپ قرآن کو کھول کر دیکھ لیجئے، اٹھا کر دیکھ لیجئے. یہ تو کچھ نمونے ہیں جو میں نے پیش کیے ہیں. قرآن ایک ایک بات کو، اللہ کے حقوق کو، والدین کے حقوق کو، رشتہ داروں کے حقوق کو. قرآن کریم کی آیت ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی صرف عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ کرو، یتیموں کے ساتھ کرو، مسکینوں کے ساتھ کرو، مسافروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے. میرے بھائیوں، آپ یہ چند مثالیں میں نے دی ہیں، ان پر دیکھیے کہ ہم مسلمانوں کا کتنا عمل ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے اسلام کو بدنام کیا دو طرح سے. ایک تو اسلام کی تعلیمات کچھ اور ہم مسلمانوں کا عمل کچھ اور. اب جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں، ہم جب معاشرے میں رہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ، جس ملک کے اندر ہم ہیں، یہاں غیر بھی ہیں اپنے بھی ہیں، تو خاص طور پر مالی جو معاملہ ہوتا ہے، لین دین کا، تجارت کا، کاروبار کا، وہ ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے. ملازمت، ہم بہت سے ہم ایک ایسے لوگ ہیں جو غیر مسلموں کے یہاں کام کرتے ہیں. بہت سے غیر مسلم لڑکے ایسے ہیں جو مسلمانوں کی دکانوں میں کام کرتے ہیں. اب یہاں پر ہم نے کون سا ایسا عمل اپنایا ہے جس سے ایک پوزیٹو پیغام جائے ان کے سامنے کہ دیکھو ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین یہ کہتا ہے. بازاروں میں جو غیر مسلم کر رہے ہیں اس سے زیادہ خراب صورتحال ہم مسلمانوں کی ہے. وقت پر پیسے کو ادا نہ کرنا، جھوٹ بول کر مال بیچنا، وعدہ خلافی کرنا، چھوٹی چھوٹی سی بات پر جھوٹ بول کر اپنے سامان کو بیچنا، ملازموں کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کرنا، یہ سب مسلمانوں کے اندر موجود ہے. کیا اسلام کا پیغام جائے گا؟ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ایسی نہیں تھی. اسلام اور مسلمان اور ایسا نہیں تھا. جو اسلام تھا وہی مسلمان تھا. مسلمانوں کے اندر وہ ساری چیزیں تھی جو اسلام کہتا ہے. اس وجہ سے حضرات صحابہ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. آج میرے بھائیوں، ہم نے جو اپنی زندگی کا نمونہ پیش کیا ہے وہ 100% اسلام کے خلاف ہے. اور غیروں کو تو معلوم نہیں کہ اسلام کیا ہے. وہ ہماری زندگی کو تو دیکھتے ہیں، ہم بازار میں جو کچھ کر رہے ہیں، ہم معاشرے میں جو کچھ کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ جس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، وہ اسی کو اسلام سمجھتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان جو کچھ کر رہے ہیں یہی اسلام ہے. اور ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نہیں، معاف کیجیے گا، آج مسلمان اور ہے، اسلام اور. جو میں نے مثالیں دیا، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، تو ہمارا عمل اور ہے، اسلام اور ہے. غیر ہمارے عمل کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں یہی اسلام ہے. اس وجہ سے وہ دور ہوتے جا رہے ہیں. کیوں ہم سے قریب ہوں گے وہ؟ کیوں مسلمانوں سے قریب ہوں گے وہ؟ کیوں؟ جھوٹ ہمارے اندر، سود ہمارے اندر، رشوت ہمارے اندر، جوا ہمارے اندر، شراب ہمارے اندر، زنا ہمارے اندر، بد نظری ہمارے اندر، دھوکہ ہمارے اندر، وعدہ نہ پورا کرنا ہمارے اندر، قرض لے کر بیٹھ جانا ہمارے اندر، ساری خرابی
خرابیاں تو ہم مسلمانوں کے اندر موجود ہے، پھر کس بات کو غیر دیکھیں، کون سے عمل کو ہمارے وہ دیکھیں اور کس بنیاد پر وہ اسلام سے قریب ہوں؟ لہذا سوشل میڈیا پر جو اسلام کے خلاف پروپیگنڈے ہو رہے ہیں وہ لوگ صحیح سمجھ رہے ہیں اور اسی کو اسلام کی صحیح تصویر سمجھ رہے ہیں، جبکہ اسلام وہ نہیں۔ تو ایک تو میں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنے عمل سے اسلام کو بدنام کیا ہے، یہ کڑوا سچ ہے۔ میں نہیں کہتا میں اچھا ہوں، آپ سب غلط ہیں، میں بھی اس میں شامل ہوں، آپ سب بھی شامل ہیں۔ آپ میں سے، ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کو دیکھے صبح سے لے کے شام تک کہ کتنا میں اسلام کے مطابق عمل کر رہا ہوں، خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اور دوسری بات کہ ہم نے دین اسلام کا لوگوں کے سامنے تعارف نہیں کرا، اس کی حقانیت کو، اس کے فائدہ مند ہونے کو، اس کے اچھا ہونے کو ہم نے لوگوں کو نہیں بتایا، غیروں کو نہیں معلوم۔ ہاں بہت سے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں، مختلف انداز سے کر رہے ہیں، ماشاءاللہ تبلیغی جماعت کا کام بہت اچھا کام ہے، لیکن یہ کام مسلمانوں کی حد تک ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، ضروری ہے یہ بھی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر بھی تو ہم کو کام کرنا چاہیے تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے اس وقت کس کو دعوت دی گئی تھی؟ میرا سوال ہے، جب آپ دنیا میں تشریف لائے آپ نے دعوت دینا شروع کیا تو کس کو دعوت دینا شروع کیا تھا؟ اس وقت تو غیر مسلموں کو دعوت دی گئی، جو ایمان والے نہیں تھے ان کو دعوت دی گئی۔ کیا ہم نے اس فرض کو پورا کیا اس ملک کے اندر؟ اس فرض کو ہم نے اس ملک کے اندر پورا کیا؟ آج اس ملک کے اندر اگر ہم اپنے عمل سے اور اپنی زبان سے اسلام کا صحیح تعارف کرا دیتے ہمارے غیر مسلم بھائیوں میں، تو آج اسلام کے خلاف یہ باتیں نہ ہوتی اس ملک کے اندر جو ہو رہی۔ آج وہ آپ سے محبت کرتے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے، وہ آپ کے مددگار بنتے، آپ کے ہمارے دشمن نہ بنتے، لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے عمل سے بھی اسلام کا تعارف نہیں کرایا اس ملک کے اندر، اور اپنی زبان سے بھی اس کا تعارف نہیں کرایا۔ اس کی بنا پر اسلام بدنام ہو گیا اور لوگ اسلام کو ستانے، مسلمان کو ستانے لگے۔ قرآن کریم کی ایک آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی صاف ہمیں اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی صحیح شکل پیش کی۔ کیا کیا سمجھ رہے ہو؟ کوئی ایک کام لے لیا دین کا، کوئی ایک کام لے لیا دین کا اور سمجھنے لگ گئے ہم پورے طور پر دین پر عمل کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا نہیں لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ مغرب کی طرف یا مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، نیکی یہی نہیں ہے۔ ولكن البر من آمن بالله، نیکی وہ ہے جو ایمان لاتا ہے اللہ پر، آخرت کے دن پر، اللہ کی کتاب پر، فرشتوں پر، نبی پر۔ یہ اس کے آگے وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، اور اپنا مال خرچ کرتا ہے، اپنا پسندیدہ مال خرچ کرتا ہے جس پر ذوی القربى، اپنے رشتہ داروں پر اور یتیموں پر، مسکینوں پر، اسی طرح مسافروں پر، سوال کرنے والوں پر، غلاموں کو آزاد کرانے میں یہ ہے دین۔ اس کے آگے فرماتے ہیں وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، نیکی یہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں جب وہ کسی سے وعدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے کہا کہ وَالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاءَ حِینَ الْبَأْسِ، کہ پس پریشانی کے وقت میں، بیماری کے وقت میں، جنگ کے موقع پر وہ صبر سے کام لیتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا، یہی سچے لوگ ہیں جو ایمان کے بارے میں
صحیح ہیں یہ لوگ ہیں، یہ صحیح ایمان والے ہیں، اولئک هم المتقون، یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ یہ اس آیت کے اندر دیکھیے کہا گیا کہ اسلام یہ ہے، عقیدے کو بھی بیان کیا گیا، عبادات کو بھی بیان کیا گیا، جسمانی عبادت کو بھی بیان کیا گیا، مالی عبادت کو بھی بیان کیا گیا، معاملات کو بھی بیان کیا گیا، اخلاق کو بھی بیان کیا گیا کہ اسلام نام کسی ایک چیز کا نہیں ہے کہ کوئی ایک کام کرنے لگ گئے، وہ سمجھنے لگ گئے ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہم کو یہ کام کرنے لگ گئے، ہم سمجھنے لگ گئے ہم صرف دین کا کام کر رہے ہیں۔ نہیں، اسلام ان تمام چیزوں کا نام ہے جس کو بتایا گیا۔ اسلام کے اندر دوسروں کے ساتھ بھلائی اخلاق کی خاص طور پر ایسی تعلیم دی گئی جس سے غیر ہم سے متاثر ہو جائیں گے، ہمارے قریب آ جائیں گے۔ قرآن کریم کی دوسری آیت دیکھیے کیا کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو، اس کے ساتھ ساتھ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، کہ رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ۔ اس کے بعد فرمایا والجار ذی القربى، اور پڑوسیوں کے ساتھ، والجار الجنب، اور رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ، یا دور رہنے والے جو غیر رشتہ دار پڑوسی ہیں ان کے ساتھ۔ اسی طرح سے والصاحب بالجنب، پاس بیٹھنے والوں۔ یہ تین لفظ کو اچھی طرح سمجھیے، قرآن کریم میں یہ تین لفظ آئے ہیں، والجار ذی القربى، وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہیں، والجار الجنب، وہ پڑوسی جو رشتہ دار نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے جو پڑوسی ہوں گے وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں۔ کچھ وہ ہوں گے جو ہمارے پڑوس میں بھی رہتے ہیں اور وہ ہمارے رشتہ دار بھی ہیں، کچھ وہ ہوں گے جو ہمارے پڑوس میں تو رہتے ہیں مگر ہمارے رشتہ دار وہ نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ اچھا اسی آیت کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا، والجار ذی القربى، وہ پڑوسی جو ہمارے قریب رہنے والے ہیں، والجار الجنب، اور وہ پڑوسی جو ہمارے گھر سے دور رہنے والے ہیں۔ تو وہ پڑوسی جو ہمارے رشتہ دار ہوں، یا وہ پڑوسی جو ہمارے رشتہ دار نہ ہو، یا وہ پڑوسی جو ہمارے گھر کے قریب رہتے ہوں، یا وہ پڑوسی جو ہمارے گھر سے دور رہتے ہوں، ان سب کے ساتھ قرآن کہتا ہے کہ حسن سلوک کرو۔ اور اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہیں تو حسن سلوک کرو، مسلمان ہے تو نہ کرو، ایسا نہیں۔ پڑوسی چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن کریم کی اگلا جملہ ہے وہ تو حیران کن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والصاحب بالجنب، اور پاس بیٹھنے والے، ساتھ رہنے والے، یعنی تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارا پڑوسی بن جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے۔ ہم کئی سفر میں جا رہے ہیں، بس میں ہماری سیٹ کے بازو جو بیٹھا ہے ہمارے پاس وہ تھوڑی دیر کا ہمارا ساتھی ہے۔ ہم فلائٹ میں جا رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہمارا ساتھی ہے۔ اسٹیشن پر ہم گئے کہیں، وہاں بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آس پاس جو بیٹھا ہوا وہ ہمارا تھوڑی دیر کا ساتھی ہے۔ اسی طرح کسی مجلس میں گئے، کسی جلسے میں گئے، کسی پروگرام میں گئے، ساتھ میں بیٹھے، کھانا کھانے کی کوئی مجلس ہے، ساتھ میں بیٹھے، ہمارے پاس جو بیٹھا ہوا وہ ہمارا ساتھی ہے۔ ساتھ قرآن کریم کہتا ہے ان کا بھی خیال رکھو، ان کے ساتھ بھی اس میں سلوک کرو۔ کتنے دیر کا واسطہ ہے سوچئے، بس میں بیٹھے 10 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے۔ کسی مجلس میں گئے، تھوڑی دیر ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ کوئی بھی ہو تمہارے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے والصاحب بالجنب، ان کا بھی خیال کرو، اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کا خیال کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اس سے اسلام کے بارے میں پازیٹو میسج جائے گا لوگوں کے سامنے کہ کیا خوشنما دین ہے۔ اسلام کہتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری زبان سے کون محفوظ ہے؟ ہمارے ہاتھ سے کون محفوظ ہے؟ ہمارا عمل، گلیوں کے اندر کچرا ڈالنا ہمارا کام ہے، روڈ پر گندگی کرنا ہمارا کام ہے، روڈ پر پانی بہانا ہمارا کام ہے، بیمار کو دیکھ کر دل کا نہ پسندنا ہمارا عمل ہے، کوئی قرض مانگ رہا ہے، پیسے موجود ہیں نہ دینا ہمارا یہ عمل ہے، ہمارے پڑوس میں پریشان حال موجود ہیں ان کی پریشانی میں کھڑے نہ ہونا یہ ہم لوگوں کا عمل ہے۔ میرے بھائیوں، اگر
ہم اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق کریں، اور اسلام نے جو اخلاق اور جو معاملات خاص طور پر کیوں ایمان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، عبادت کا مسئلہ اللہ کی ذات سے ہے، اس میں کمی کوتاہی اللہ معاف کرنے والے، لیکن جو معاملات، معاشرت، اخلاق، یہ تین چیز ذہن میں رکھے گا۔ معاشرت، ہم جو جس محلے میں رہتے ہیں وہاں ہر جگہ پر صرف مسلمان نہیں ہوتے، غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہمیں اس طرح برتاؤ کرنا ہے کہ وہ سمجھ جائیں کہ سوشل میڈیا پر جو اسلام کے بارے میں بکواس کی جاتی ہے اسلام وہ نہیں ہے، ارے اسلام تو یہ ہے، دیکھو کتنے اچھے لوگ ہیں، یہ وہ خود سمجھ جائیں کہ اسلام کے بارے میں وہ غلط کہا جا رہا ہے، مسلمان تو اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارا معاملات جو لین دین ہے، کسی سے قرض لیے وقت پر ادا کیجیے، تجارت کر رہے ہیں جھوٹ نہ بول کر اپنے مال کو خراب نہ کیجیے۔ آپ اسی طرح کوئی غیر مسلم آپ کے یہاں ملازم ہے، اس کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کیجیے۔ آپ اگر کسی غیر مسلم کا ملازم ہے، بہت سی مرتبہ ایک جمعہ کی نماز کے لیے یا ایک نماز کے لیے غیر مسلم مالک سے اجازت لی جاتی ہے، ایک دو گھنٹے صرف کر دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک نماز کے لیے اگر ہم غیر مسلم اپنے مالک سے، آنر سے ایک نماز کے لیے 1 گھنٹہ وقت مانگیں گے، یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ یہ اسلام سکھاتا ہے 5 وقت میں یا 4 وقت میں 4 گھنٹے آپ نماز کے لیے؟ نہیں، نماز تو 10 منٹ کی چیز ہے۔ یہ وہ چیز ہے، سچائی، محنت، اچھے اخلاق، معاشرت اچھی، معاملات اچھے، اگر یہ ہم نے شروع کر دیا تو انشاءاللہ یہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کہ اسلام کا اچھا میسج جائے گا، اسلام کی اچھی تصویر لوگوں کے سامنے آئے گی، اور سوشل میڈیا اپنے پروپیگنڈے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہماری عملی زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہوئی تو پھر وہ جو کچھ بتا رہے ہیں، اسلام کی شکل پیش کر رہے ہیں، وہی ہمارا عمل ہے۔ اسلام کے خلاف لوگوں میں بدزنیاں ہوگی، اسلام سے نفرت ہوگی، اسلام سے دور بھاگے۔ اور دوسرا جو عمل ہے اپنی زبان سے اسلام کی دعوت دینا، وہ اس وقت کے ماحول میں بہت مناسب تو نہیں ہے، اس لیے میں کہوں گا اس کو دوسرے نمبر پہ رکھیے۔ اصل یہ ہے کہ اپنے عمل سے اسلام کی دعوت دیں، اور یہ اس وقت کی معمولی درجے کی نہیں، معمولی درجے کی نہیں، بہت اہم ضرورت ہے۔ کس قدر اس ملک کے اندر مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف ماحول بنا ہوا ہے، اگر ہم اب بھی نہیں سمجھ رہے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ ہم سے بڑھ کر نادان اس دنیا میں کوئی نہیں۔ اور واقعتاً مجھے کہنے دیجیے کہ مسلمان قوم سے زیادہ مغفل اور ناسمجھ قوم نہیں پائی جاتی، جس کے اوپر اتنے حالات آ رہے ہیں لیکن اب بھی یہ سمجھنے کو تیار نہیں، یہ نہیں غور کر رہے ہیں کہ اس ملک کے اندر کیوں اتنے حالات سخت ہوتے جا رہے ہیں، وہ کیا چیز ہے جو ہم نہیں کر رہے ہیں اور جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر کب ہماری آنکھیں کھلیں گی، کب ہم بیدار ہوں گے، کب ہم اپنے آپ کی ذمہ داری کو سمجھیں گے؟ میرے بھائیوں، ہمارے آپ کے پیغمبر کا عمل کیا تھا؟ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے پہلی مرتبہ آئے، آپ دیکھ کر گھبرا گئے۔ کیوں؟ ایسا کچھ پہلے نہیں ہوا تھا، دیکھ کر گھبرا گئے، یہ کیا ہے؟ جب حضرت جبرائیل کے پاس سے ہو کر اپنے گھر پہنچے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدیجہ میں بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہلاک ہو جاؤں گا، میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ جب انہوں نے حضور علیہ السلام نے یہ حالات بیان کیے، میرے سامنے جبرائیل آئے اور یہ منظر ہوا، ایسا ہوا، میں گھبرا چکا ہوں بہت زیادہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ غور کیجئے گا، یہاں اس بات کو نقل کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا، غور کیجئے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا ایمان بہت مضبوط ہے، آپ بہت عبادت کرتے ہیں، آپ بہت روزہ رکھتے ہیں، بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، رات رات کو جاگتے ہیں، آپ تو غار حرا میں جا کر عبادت کرتے ہیں، آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک نہیں کریں گے۔ نہیں، یہ نہیں کہا، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ
اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو اللہ تبارک و تعالی ہلاک نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے آپ کو اللہ تبارک و تعالی رسوا نہیں کریں گے، کیوں؟ انکا لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو کاٹتے نہیں ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ اور کیا کہا؟ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ بوجھ کو اٹھاتے ہیں، یعنی لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ لوگوں کا بوجھ کیا ہے؟ اگر کوئی بہت بڑے قرض میں دب گیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قرض کی ادائیگی کی فکر فرماتے تھے، کوئی اور پریشانی میں ہے اس کی پریشانی کو دور فرماتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ تو تحملوا الکلہ، آپ لوگوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سے انہوں نے کہا کہ آپ تکسب المعدوم، آپ محتاج غریب چند دستوں کے لیے کمائی کرتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو محتاج ہیں، جو غریب ہیں، جو بیوہ ہیں، جو مسکین ہیں، یتیم ہیں، لنگڑے لولے ہیں، اپاہج ہیں، جن کے پاس کھانے پینے کو چیز نہیں ہے، وہ تکسب المعدوم، آپ ایسے لوگوں کے لیے کمائی کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اور فرمایا کہ اس طرح آپ قرض داروں کا قرض ادا کراتے ہیں، غریبوں مسکینوں کی ضرورت کو پوری کرتے ہیں، آپ لوگوں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں۔ یہ سارے کام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ہاں اور ایک بات اس میں یہ بھی ہے کہ آپ تو وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں، زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، لوگ پریشان ہو گئے، بے گھر ہو گئے، ایسے وقت میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کو کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رسوا نہیں کریں گے۔ یہ تسلی دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کے دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نبوت سے پہلے خاص طور پر ان کاموں کو کرتے تھے، اس سے لوگوں کا دل نرم ہوگا، وہ ہم سے قریب ہو جائیں گے، اسلام کی دعوت پیش کرنا آسان ہوگا۔ یہ ہمارے پیغمبر کا طریقہ تھا۔ میرے بھائیوں، ہم سوچے کہ کیا ہم قرضداروں کے قرض کی ادائیگی میں مدد کر رہے ہیں، کیا ہم فقیر محتاجوں کا خیال کر رہے ہیں؟ اور اس میں یاد رکھیے گا، ہم کہیں گے سوچیں گے کہ ہم تو کرتے ہیں، بہت سے لوگ کہیں گے ہم کرتے ہیں، میرا کہنا یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں میں کرتے ہیں، زیادہ تر غیروں میں ہم نہیں کرتے، جبکہ ہم کو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اتنا ہی یا اس سے بھی زیادہ غیروں میں کرنا چاہیے۔ جی کیوں؟ حضور علیہ السلام یہ سارے کام جو کر رہے تھے کہاں کر رہے تھے؟ مسلمانوں میں کر رہے تھے یا غیروں میں کر رہے تھے؟ اس وقت تو سارے نہیں مسلم تھے، کوئی توحید کو ماننے والا نہیں تھا، سب مشرک تھے، کافر تھے، ان کے ساتھ یہ عمل کر رہے تھے۔ جب تک کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہیں کریں گے، ان کے غریبوں کی، ان کے بیماروں کو، ان کے قرضداروں کو، ان کے پریشان حال لوگوں کو ہم مدد نہیں دیں گے، ان سے جب تک وہ اسلام سے قریب نہیں ہو سکتے، مسلمانوں سے قریب نہیں ہو سکتے، ہمارے دین کو صحیح طور پر نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے میرے بھائی کو وقت زیادہ ہو گیا، مجھے 3 بات کہنی ہے آپ لوگوں کے سامنے، اور اس میں پہلی بات یہ ہے، سب سے پہلے ہم اپنی زندگی کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق بنائیں، تاکہ لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں یہ مسلمان ہیں، یہی اسلام ہے۔ ابھی جو ہماری آپ کی زندگی ہے وہ اسلام سے میں کہوں کہ 99% یا اس سے بھی زیادہ ہٹی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کچھ خاص چیزوں کو عبادت سمجھ کر، دین سمجھ کر بیٹھ جائیں اور بس اسی کو کرنے لگے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ ہمارا دین ایمان بھی ہے، عبادات بھی ہے، اخلاق بھی ہے، معاملات بھی ہے، معاشرت بھی ہے، سیاست بھی ہے، یہ سب ہمارا دین ہے، لہٰذا سب کو کرنا ہے اور پوری طرح کرنا ہے، سب جا کر ہم پوری طرح دین پر عمل کرنے والے ہیں۔ کوئی ایک چیز کو لے کر بیٹھ گئے، یہ دین کی صحیح ترجمانی نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات کہ ہم رفاہی کاموں کو بلا تفریق مذہب و ملت خوب انجام دیں، زیادہ سے زیادہ مدد کریں، ہسپتال میں جائیں، غریبوں کو کھانا پہنچائیں، بیمار کو دوا پہنچائیں، پیسے دیں، یہ دیں، ان کے ذریعے سے یہ ہوگا کہ وہ اسلام کا اچھا اثر قبول کریں گے، دین اسلام سے قریب ہوں گے۔ یہ ہمارا خاموش پیغام ہوگا، ہم اسلام کی دعوت نہ دیں،
یہ ذہن میں رکھ لیجیے گا، اسلام کی دعوت نہ دیں، بل یہ کام ہم کریں چونکہ اس سے خود اسلام کی دعوت ہو جائے۔ اس وقت کا ماحول ہے، اگر ہم نہیں، اور یہ بات میری نہیں ہے، اس وقت کے حالات میں ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ بیٹھ کر غور و فکر کر رہے ہیں تو انہوں نے یہی بتایا ہم سب کو کہ اس وقت ہمارے ملک کے حالات کو درست ہونے کے لیے، لوگوں کی نفرت کم ہونے کے لیے ہمیں اس وقت یہ کام کرنے کا ہے کہ ہم رفاہی کاموں کو بلا تفریق مذہب و ملت خوب انجام دیں۔ باقی ایک بات ذہن رکھیے مسئلے کی کہ رفاہی کاموں میں، غیر مسلموں میں جو کرنا ہے اس میں زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں ہوگی، یہ ذہن رکھ لیجیے گا۔ آپ زکوٰۃ کی رقم صرف مسلمانوں کو دے سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ صدقہ خیرات جو نفلی ہے وہ خوب کریں تاکہ اچھا میسج جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پوری طرح دین اسلام پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جاتے ہوئے مدرسے کا بھرپور تعاون کرتے ہوئے جائیے، اللہ پاک قبول فرمائے۔